پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کو ڈسکشن میں بالکل نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہے نہیں ہمارے، نہ اس نیٹ ورک میں شامل ہے، نہ گرڈ میں شامل ہے، ہورائزن پہ کہیں نہیں ہے. اسکردو میں پر ہاؤس ہولڈ سردیوں کے جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں 40,000 روپے کا وہ فیول جلتا ہے، فیول بورڈ ایک عام گھر کا. بالکل. ہنزا میں 1 لاکھ. اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے، آلدو کہ ایکسیس کے حوالے سے ہے، لیکن اب یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اب لوگ صورتحال، عام غریب لوگوں کا یہ صورتحال ہے کہ وہ اس کی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ قصداً بجلی بند کرتے ہیں. لیکن کوئی چیف منسٹر آتے ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے اس وقت بجلی کی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہم صرف بجلی کی موبائل چارج، میں ابھی آیا ہوں کل، بجلی کے موبائل چارج کرنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر کے 2 گھنٹے رکھنا پڑتا ہے. میرے بہت سے سارے پولیٹیکل دوست ہیں، کافی کچھ پارٹیز کے لیڈرز بھی ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس ایشو کو اتنا سیریس لے کے پوری بات کو سمجھ سکے. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف دیم، نو، جو پروجیکٹ 5 سال میں پورے ہوتے ہیں وہ جا کے 20 سال، 25 سال میں پورے ہیں. تو جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ 5 سال سے پیچھے نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے اپنی تختی لگا کے نکل جائیں. انفارچونیٹلی امید ہائیڈرو پاور سے مجھے نظر نہیں آتی. اچھا، نہیں آتی ایسا. یار آپ نے مایوس کر دیا پوری قوم کو. تو ابھی تو 28,000 پتہ نہیں 50,000 میگا واٹ سر میں سوار کر کے بیٹھے ہیں بنائیں گے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جی بی میں ٹوٹل کوئی 199-200 میگا واٹس کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور اس میں جو ونٹر ہے نا اس میں صرف 90 میگا واٹ جنریٹ کر پاتے ہیں. 90 میگا واٹ. ہاں، 200 میں سے صرف 90، کیونکہ وہ چھوٹے ریورس پہ ہے اور وہ فلو ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے اسٹریمز اور ریورس پہ وہ فلو ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایسے کر کے آئی ڈونٹ نو، یہ 90 بھی مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی فگرس یہ ہے کہ ونٹرز میں ہم 90 تک لے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کب آئی تھی؟ شروع میں کچھ سال پہلے آئی تھی. تو اس وقت تھا کہ اچانک ایک عطابات پہ بجلی بنانے کی بات ہو رہی تھی. اس وقت وہاں اس زمانے کے ایک بڑے سرکاری افسر نے واپڑا کو کہا کہ آپ ہم سے بنائیں، ہم سے ہوگا نہیں، ان کو دے دیا. تو انہوں نے سارے چھوٹے موٹے پروجیکٹ ڈائیورٹ کر کے کینسل کر کے عطابات پہ ڈال دیا. تو میں نے ان کو بتایا یار کینسل کیوں کر رہے ہو؟ توانائی کا بحران پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں. پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس پہ مختلف ڈسکورسز، ڈبیٹ، ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. تو اس کی سیکٹر کی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ بوجھ کے حوالے سے آج ہم ایک پبلک ڈسکورس کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ توانائی کا بحران بنیادی طور پہ کیا ہے. ہم فوکس کریں گے گلگت بلتستان کو، لیکن توانائی کی جو جنرل سیکٹر کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں زیب مراد، ویلکم ٹو دس پروگرام. تو انرجی پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں، کافی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ انرجی کرائسس ہے کیا چیز اور اس کو سمجھا کیسے جائے، عام آدمی کو اس کی سمجھ کیسے دلائی جائے. یا خود میں بھی ایک عام آدمی ہوں، مجھے آج تک انرجی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور ٹو بی ویری آنیسٹ. تو جب بھی انرجی کرائسس کا کوئی مکالمہ ہوتا ہے پاکستان میں، تو خاص کر میں جب کسی بھی جگہ جاتا ہوں، کسی سیمینار، ورک شاپ وغیرہ میں، گلگت بلتستان بخاص طور بات ہوتی ہے، تو پہلی بات ہر جگہ جو مجھے سنائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یار اے ڈی بی نے بھی کہا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں کوئی 40,000 سے 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے ہائیڈرو پاورز کا. تو انرجی کا بہت زیادہ پوٹینشیل، یعنی ہم ایک طرح سے ایک سپلائی سائڈ ڈسکشن کرتے ہیں اس ایکو سسٹم کو، یعنی اس پورے ماحول کو جہاں انرجی ایک پوری اکنامکس سے پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس سے ہٹا کے ایک چھوٹا سا سپلائی سائڈ ڈسکشن کرنے کے بعد سارے فارغ ہوتے ہیں. پھر دوسرا جو اہم معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ٹیکنیکل ڈسکشن شروع کرتے ہیں. میں نے انرجی میں صرف یہی دیکھا ہے مکالمے میں، کہیں سے اور مکالمے میں اتنا ٹیکنیکل ہم نہیں ہوتے، لیکن انرجی کے حوالے سے آپ کا پولیٹیشین بھی ٹیکنیکل ہوتا ہے، آپ کا انجینئر بھی ٹیکنیکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحافی بھی ٹیکنیکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب ہم ٹیکنیکل باکس میں اس کو ڈال کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی اصل جو ہے، اس کی اصل روح ہے، اس کی اسنس ہے انرجی کے ایکو سسٹم کی، وہ ہمارے سمجھ سے دور ہو جاتی ہے. تو بہت سارے پھر متس کریٹ ہوتے ہیں. انرجی پوٹینشیل ہے،
گرڈ نہیں ہونے کا مسئلہ ہے، کنسٹیٹیوشنل مسئلے ہیں، ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، تو اس لیے مطلب انرجی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ایسی ڈبیٹ میں چلے جاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا، نہ اس کی بگننگ جہاں سے ہوتی ہے اینڈ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. آج تک میں نے یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے. تو آپ سے یہی ہے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، جس کو تھوڑا سادہ بنا کے بتا دیں یار یہ ہے کیا معاملہ، کیوں ہم اتنے پیچیدہ بناتے ہیں، اور پیچیدہ اتنا بناتے ہیں کہ ہم خود ہاتھ کھڑے کرتے ہیں یار یہ کوئی مسئلہ پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو دنیا میں کہیں حل نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے، مطلب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ عامر صاحب. اب دیکھیے نا، دو اصل میں ایک اسکیل ہے. ایک وہ جو آپ نے بتایا پاکستان والا معاملہ، تو پاکستان کے انرجی کا سیکٹر ایک ڈفرینٹ دنیا ہے جی، اور ہمارے گلگت بلتستان کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ ایک ڈفرینٹ پلانٹ ہے. تو دو پلانٹس کی بات کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان کا تھوڑا سا اگر ہم شروع کریں تو ریجن میں ان ٹرمس آف ایکسیس ٹو انرجی پاکستان کافی اوپر ہے. پاکستان کی جنریشن کیپیسٹی خاصی زیادہ ہے، 38,000 میگاواٹ پلس انسٹال کیپیسٹی ہے مختلف سورسز کے ذریعے سے، اور بلکہ سرپلس ہے آج کل. اور کیونکہ اس وقت جب بہت سارے کرائسس تھے، جب خاص کر نواز شریف سے پہلے، مشرف کے بعد اور پیپلز پارٹی کے دور کے فوراً بعد یہ کرائسس نے بہت برا اثر اٹھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2005-6-7 میں جو ہماری حالت تھی، 6-7 میں اور مشرف تک اتنی بری حالت نہیں تھی. ہمارے پاس گیس وغیرہ موجود تھی خاصی بڑی. اور بعد میں جب 13 تک کا جو ہوا، 13 یہ اس کے بعد جب یعنی 8 سے 13 تک میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، ایسے سیویئر کرائسس تھا. تو اس پیپلز پارٹی کے جاتے جاتے ایک بڑا کرائسس آیا تھا ملک میں. ایک دم لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی. وہ کبھی 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، کبھی 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی. یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں بھی اتنی ہوتی تھی. بالکل. تو جب نیکسٹ، اور اتفاق سے وہ ٹائم تھا جب وہ الیکشنز ہو رہے تھے، نئی ٹرانزیشن، تو اس وقت نواز شریف ایک لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے نیریٹو کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے ایک ہی طے کیا تھا کہ کچھ بھی کر کے تو میں یہ جو ہے کرائسس ختم کروں گا. اور یہ پاکستان کے بدقسمتی سے بجلی جو ہے ہمیشہ سے اس طرح سے نا شاکس میں کریٹ ہوئی ہے. ہمارے جیسے باقی انسٹیٹیوشنس کی جو پلاننگ فیلئر ہے، اسی طرح پاور پلاننگ بھی ہمارے پاس بہت بری رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. فائر فائٹنگ کرتے ہیں آخر میں، ہمیشہ سے ہم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں. تو جب بھی اگر آپ کو دستی کوئی بجلی کریٹ کرنی ہو تو وہ بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتی ہے. تو اس سارے میں یہاں بھی یہی ہوا کہ پاکستان میں جب لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کی تو کوئک فکسز کی بات ہوئی. تو کوئک فکسز میں یہی کیا کہ انہوں نے عرب سے اور مختلف مڈل ایسٹ کنٹریز سے فیول سپلائی ایگریمنٹس کر کے سارا کا سارا تھرمل پہ بنایا، اور پھر وہ ود ان لائک ایئرس 1 or 2 ایئر پہ انہوں نے جنریشن کی اور فکس کر دیا. اب اس کا یہ ہوا کہ بہت ہیوج سائڈ ایفیکٹ ہوا. اب جو پاکستان میں بجلی ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی ہے. جو ٹیرف ہے عام آدمی کو جو کاسٹ پڑتی پر یونٹ بجلی کی، وہ سب سے زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت 60% پلس بجلی جو ہے وہ فیول، یہ جو فوسل فیول ہے اس سے ہوتی ہے. اس کی جو آلموسٹ موسٹ آف اٹ کمز وتھ امپورٹیڈ ون. تو اب اس میں بہت مہنگی پڑتی ہے. ایک تو سارا کچھ یہ جو آپ پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے، اور پھر ظاہر ڈالر امپیکٹ اپنی جگہ ہے، تو اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ پڑتا ہے. اور اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے، آلدو کہ ایکسیس کے حوالے سے ہے. لیکن اب یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اب لوگ صورتحال، عام غریب لوگوں کا یہ صورتحال ہے کہ وہ اس کی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ قصداً بجلی بند کرتے ہیں. اور اب دوسری طرف جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو جو رینیوبلس ہوتے ہیں، خاص کر ہائیڈرو جیسے، وہ پھر چونکہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ایک تو اگر آپ نے کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہے ہائیڈل میں، تو اگر کوئی 100-200 میگا واٹ بھی کرنا ہے تو آپ کو 4-5 سال 6 سال چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر بڑا پروجیکٹ کرنا ہے تو اس سے بھی زیادہ شاید چاہیے ہوتے ہیں.
اور ہمارے ملک میں تو ویسے بھی ڈیلے کی ہسٹری ہے. جو پروجیکٹ 5 سال میں پورے ہوتے ہیں وہ جا کے 20 سال 25 سال میں پورے ہیں. تو جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ 5 سال سے پیچھے نہیں دیکھتی, وہ کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے اپنی تختی لگا کے نکل جائیں. تو اس سارے مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں ان دی ایبسنس آف پلاننگ اور پلاننگ انسٹیٹیوشنس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت اس ریجن میں سب سے برے حالات میں ہیں بجلی کے حوالے سے. اس وقت ہماری نیشنل سیکیورٹی بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے اس پاور سیکٹر کی وجہ سے. تو بہت ہی کمپلیکس بہت سچویشن, یعنی آپ عام آدمی کو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اب کیا ہم سدھرنے کی بات کریں, وہ بھی کوئی خاص نہیں نظر آ رہی. اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت جو برڈن ہے وہ اکانومی پہ وہ امپورٹ کا برڈن ہے, فیول امپورٹ, فوسل فیول اور اس پرائز کے ساتھ ہم انڈسٹری بنا بھی نہیں سکتے ہیں, اور اس پرائز کے ساتھ انڈسٹری بنا نہیں سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کرنا ہو تو آپ کمپٹیٹیو نہیں ہو سکتے ریجنل مارکیٹس کے ساتھ. اگر بنا بھی لیں تو آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی کاسٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں ریجن میں دیکھیں تو نیپال کی مثال کے طور پر بات کریں تو ادھر بجلی آپ کو 4 روپے کی پڑتی ہے, 3 روپے کی پڑتی ہے پر یونٹ. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے تو اس سے 5 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. تو پھر ہمارے پاس ہڈن چارجز اور سارا کچھ ہم لوگوں سے بجلی کے بل کے تھرو نکالنا چاہتے ہیں. 1 روپے میں 3 روپے تو میں ٹیکس دیتا ہوں, اور بہت سارے ایسے ہڈن چارجز ڈالتے ہیں تو کنزیومر تک, ہاں جی, کنزیومر تک اب یہ جاتا ہے تو وہ وائبل نہیں ہوتا ہے. اور بل کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, بل میں جو ٹیکسز لگتے ہیں وہاں بھی بڑا مت ہے. متھ نہیں ہے, اب لوگ تھوڑا سا سمجھیں تو دیکھیں کہ جو جنریشن کاسٹ ہوگی وہ ہوگی کوئی 10 سے 15 سینٹ کے درمیان میں. باقی سارے انہوں نے ایون یہ تک کیا کہ آپ نے ڈیلے کیا, آپ نے پی ٹی وی چارجز بھی لگا دیے, آپ نے نیلم جیلم سب سر چارجز کر کے بھی لگا دیے. ایک پروجیکٹ کی کسی نے چوری کی بجلی وہ بھی میرے اوپر آ گیا, ڈال دیا سارا. وہ تو خیر چوری والا معاملہ تو وہ جو لاسز کا ایشو ہے وہ تو انہوں نے یہی کر دیا. صرف چوری نہیں بلکہ جو ریکور نہیں کر رہے ہیں, پے بیک نہیں کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئیں کہ انہوں نے سب سے کہا کہ لوگ چونکہ بجلی یوز کرتے ہیں تو اندھیرے میں تو نہیں رہیں گے, تو جیسے تیسے تو وہ بجلی دیں گے. تو اس کو اسی طرح سے یوز کر کے تو زبردستی حالت کی ہوئی ہے. تو یہ ہے سینٹرل ایک کانٹیکس ہے نیشنل گورنمنٹ کا, اور اس کی بہتری پتہ نہیں کیسے ہوگی, اللہ کرے ہوگی, لیکن تھوڑے سے ایک اچھے گڈ سائن یہ ہے کہ جو باقی رینیوبلس ہیں جیسے سولر اور ونڈ وغیرہ جو کچھ سال پہلے بہت مہنگے تھے اب بہت سستے ہو گئے ہیں. تو ایک تو لوگ خود ان پہ ڈپینڈنس کم کرنے کے یہ رجحان موجود ہے, اور اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے کچھ پالیسیز کے تھرو. اور دوسرا خود جو ہے لو کاسٹ پہ یہ پروجیکٹس بھی لگا رہے ہیں جیسے سولر وغیرہ کا, یہ تھوڑی خوش آئند ہیں, کچھ اس پہ کچھ امیدیں ہیں. ورنہ جو ہے جو اس وقت جو انرجی مکس ہے وہ 70-30 کا ہے. جو فوسل فیول ہے وہ 70% ہے اور 30% رینیوبلس ہیں انکلوڈنگ ہائیڈرو. تو اب جب کہ جب 60s میں پاکستان میں جب تربلا اور منگلا ڈیم 65-68 میں آپریشنل ہوئے تھے تب ہمارے پاس یہ کیس الٹے تھی, یعنی کہ 70% آپ کے پاس رینیوبلس تھے اور ہارڈلی لیس دین 30% آپ کے فاسل فیولس تھے. تو ہمیں واپس جانا ہے, وہ ٹرانزیشن وغیرہ کی سچویشن ہے. ہم تو ڈیجنریٹ ہوئے ان ٹرمز آف, بالکل. وہ چونکہ ڈیجنریٹ ایک طرح سے سینس میں کہتے ہیں یہ امپیکٹ پڑا پلاننگ نہ ہونے کا امپیکٹ. اور یہ جو انرجی ہے نا اس کا سارا تعلق پلاننگ سے ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ اس کو ٹیکنیکل بناتے ہیں, بعض لوگ تو خیر ٹیکنیکل شولڈرس یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, عام آدمی کو تھوڑا سا سے جان چھڑانے کے لیے. پولیٹیکل ٹرک ہے ان کی کہ وہ میگا واٹس اور اس طرح کی باتیں کر کے تو خاص کر جرنلسٹس کو اور عام لوگوں کو ان پہ سوال اٹھانے سے مطلب ہیزیٹیٹ کراتے ہیں, ان کا شولڈر یوز کرتے ہیں. لیکن ادروائز بھی تھوڑا سا اس میں ایک خاص عنصر موجود ہے جس کو تھوڑا سا ہولسٹکلی سمجھنا پڑتا ہے. جہاں ہولسٹکلی سمجھ نہ آئے وہاں پر پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہوا. اور پھر یہ بھی تھوڑا سا ہوا کہ اس پاکستان کے سینیریو میں تھوڑا سا اور بات کروں کہ بلیسنگ بھی ہوگی سی پیک کے نام پہ, لیکن ہمیں کچھ نقصان بھی ہوا. یہ ہوا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جب پروونسز کو
کہا گیا کہ اپنے اپنے پروجیکٹس ڈیولپ کرو، سارا کچھ کرو. تو جب سی پیک کا پیسہ آیا تو پاکستان کہیں رہ گیا اور پروونسز سب سے پرائرٹی ہو گئے. تو اس وقت جن کے پاس اتھارٹی تھی، ایکسیس تھی، انہوں نے پروونسز کے اندر، اب جن پروونسز میں یہ ریسورسز نہیں تھے، فار انسٹنس سندھ اور پنجاب، تو انہوں نے اور زیادہ تھرمل لگوا دیے سی پیک کے پیسے لگوا کے. اور جن پروونسز جیسے کے پی، جی بی اور اس طرح کے تھے، جن میں رینیوبل جیسے ہائیڈل کی کیپیسٹی موجود تھی، اس پہ کوئی خاطر خواہ پروجیکٹس نہیں لگ سکے. ظاہر چھوٹے پروونس اور بڑے پروونسز کا بھی اپنا تھوڑا بہت ایک عنصر موجود ہے، لیکن ظاہر ایفیشنسی کا بھی ہے کہ بڑے پروونسز زیادہ پاور اور زیادہ ایفیشنسی بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے وہ سارا پول کیا. اس سارے کے نتیجے میں چونکہ سینٹرل پلاننگ موجود نہیں تھی، تو ہم اس وقت ایسے قسم کے ایک مصیبت میں پھنسے ہیں. یہ سیکٹر ابھی تیتر بٹیر ہوا ایک سیکٹری آتا ہے، ایک اس وقت خاص کر ایک سیکٹری آتا ہے، ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرتا ہے، اس کو وہ کام مکمل کرنے سے پہلے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. نیا جب تک وہ سمجھتا ہے وہ نکل جاتا ہے وہاں سے. سمجھتے ہیں کافی لوگ، لیکن اس کام پورا ہونے سے ہی پہلے نکل جاتا ہے. نیا آدمی نئے طریقے سے کرتا ہے. تو ابھی یہ ریسنٹلی یہ ہوا کہ یہ پچھلی ساری پالیسیز چینج کر کے بہت سارے ریفارمز لانے کی کوشش کی ہے اس سارے کو فکس کرنے کی، لیکن وہ بیچ میں رہ گیا. کوئی آج ہی سب بنا رہے تھے، کوئی نئی انرجی پالیسی بنائے، کچھ گائیڈ لائنس بنا رہے تھے، یہ سب بیچ میں لگے ہوئے. تو اس وقت پاکستان میں کوئی سچ کلو نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیمانڈ بھی کافی کم ہو گئی ہے، اور پھر وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ایک ایسا بڑا عذاب بنا ہوا ہے اس ملک کے اوپر. جو کیپیسٹی چارجز ہیں نا، اس پہ تو تھوڑا سا عام لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس 38,000 میگا واٹ جیسا آپ نے کہا انسٹال کیپیسٹی ہے، اور جو ہماری ریکوائرمنٹ سے کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو میں تو یہ اسیوم کرتا ہوں نا ایز کامن سٹیزن کہ اگر پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کا کیا سینس بنتا ہے؟ صحیح. دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ جو ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ زیادہ تر تھرمل کی ہے. بالکل. تو تھرمل کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. آپ کا ڈالر نہیں ہے تو امپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ، یعنی وہ بند پڑے ہیں، وہ بند پڑے پلانٹس. ٹھیک ہے. اب آپ ان کمپنیوں نے جو پرائیویٹ آئی پی پیز نے خاص کر جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا اس وقت ان برے حالات میں، تو اس شرط پہ انویسٹ کیا تھا نا کہ اگر آپ کل آپ کو مسئلہ ہو جائے تو یہ نہ ہو میری ساری انویسٹمنٹ بند ہو جائے، تو کم از کم آپ کو ایک منیمم چارجز دینے ہوگی. تو وہ چارج ایگری کیا تھا ان کرائسس کے وقت میں، جب بھی انہوں نے انسینٹیوائز کر کے بلایا تھا. اس میں یہ بھی تھوڑا سا میں بتانے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو اچھا نہ لگے. ہماری کرائسس جب تھی، جب پاور پالیسی ہم نے بنائی، جب پاور جنریشن پالیسی 13 کی اور اس سے پہلے کی 2002 کی، تو ہم نے بہت بڑے انسینٹیوز دیے تھے. ایک تو وہ تھا یہ جو تھا یہ ٹیررزم کے کرائسس اور بہت سارے کرائسس تھے ملک میں، انویسٹمنٹ کا آنا کافی مشکل تھا، تو بہت بڑے انسینٹیوز دیے تھے پالیسیز میں. سب سے پہلا انسینٹیو یہ دیا تھا، کوئی پروٹیکشن دیا. پہلا انسینٹیو یہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ کریں گے. دوسرا انسینٹیو یہ دیا تھا کہ آپ کو بہت سارے ٹیکسز ایگزمپٹ کریں گے انڈسٹریز کو، جیسے امپورٹ، جیسے آپ کے ٹیکنالوجی میں امپورٹ میں بہت ساری چیزیں ایگزمپٹ کریں گے. پھر ہم نے اگر بہت سارے فورس میں جوڑ تو آٹومیٹکلی وہ پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے. اور اس طرح کے کیپیسٹی ان میں ایک تھا کہ کیپیسٹی اگر ہم آپ سے بجلی نہیں لیں گے تو کم از کم اتنے پیسے آپ کی کیپیسٹی چارجز کے نام پہ 2 حصوں میں ٹیرف کو ڈیوائڈ کیا تھا، جنریشن اور کیپیسٹی میں. تو جنریشن ایکچوئل ہوگی، اگر ہم جنریشن پوری نہیں دیں گے تو ہم کیپیسٹی چارجز آپ کو دیں گے. اب ان کو جنریشن اب چونکہ فیول نہیں آ رہا ہے، جنریشن نہیں ہو رہی، تو کیپیسٹی ہم نے ان کو دینا، کیونکہ انہوں نے انویسٹ کیا، انہوں نے بینکوں سے لون لے کے انویسٹ کیا، تو ان کو ریٹرن کرنا. تو یہ ہماری ایک سورن ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ. یہی انسینٹیو دے کے اس وقت لے کر آئے تھے آئی پی پیز کو، انویسٹر کو، اور پورا ملک ان کو، بلکہ پولیٹیشینز سارے ان کو دکھا رہے تھے کہ ہماری پروگریس ہے کہ ہم انویسٹر کو لے کر آئیں ان حالات میں. تو سچویشن بدلتی ہیں تو نیریٹیوز بدلتے ہیں، لوگ ہسٹری کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک تھا، اور پھر وہ ہم کرتے ہیں، یہی ساری باتیں آتی ہیں پلاننگ کے ساتھ نا، چونکہ پلاننگ سینٹرلائز ہمارے پاس رہی نہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا فائر فائٹنگ اور ایڈ ہاکزم میں یہ سارا کچھ ہو کے میس اپ ہو گیا. یہ ہے پاکستان کا سارا. بالکل، تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست آپ نے منظرنامہ پیش کیا. لیکن مجھے ایک اور بات کہ
چلیں پلاننگ سینٹرلائز نہیں ہے، پہلے تو تھی لیکن ابھی اچھا جو زیادہ جو گڑبڑ جو مجھے ایز اے کامن پرسن لگتا ہے کہ پروونس اور سینٹر کے بیچ میں جو جھگڑا ہے، مثلاً بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے، ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، آئی ڈونٹ نو، جیسے ہر سبجیکٹ پہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کافی سبجیکٹ پہ جھگڑے ہیں، تو یہ جھگڑے بھی ہے نا، مطلب وی ڈونٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ جو ایشو ہے پاور کا ایشو ہے. اچھا اس پاور سیکٹر میں ابھی تک بڑا جھگڑا نہیں ہے. اچھا اس میں نہیں، صرف اتنا جھگڑا اب ہو رہا ہے کہ پہلا ایک امپیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ ضرور ہے، جھگڑا نہیں ہے. امپیکٹ کیا تھا وہ جیسے میں نے بتایا، جب سی پیک آیا تو سی پیک کے جو بھی تھے اس وقت 54 بلین کی کمٹمنٹ تھی، تو اس میں سم تھنگ 48 بلین کی تو صرف پاور سیکٹر میں، ارلی ہارویسٹ والے جو پاور سیکٹر میں تھی. تو وہ پاور سیکٹر جو ہے نا وہ تیتر بٹیر تھا، ہر پروونس اپنے اس میں کھینچنا چاہ رہا تھا، جس کے پاس زیادہ پاور تھا وہاں. ایگزیکٹلی. تو اس کے نتیجے میں ملک کمپرومائز ہو گیا، ملک کی پرائرٹی کمپرومائز ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس بڑے پروجیکٹس جو ہائیڈرو کے پروجیکٹس جو کیپٹل انٹینسیو ہیں، ہم ان کو انویسٹ کرتے ہیں تو ہماری جنریشن میں ہوتی ہے، ہمارے پیسے ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو فرض کر لیں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بہت سارا پیسہ نہ ہمارے ملک کے پاس موجود ہے، نہ کوئی ہمیں لون دیتا ہے. تو سی پیک ایک اپرچونٹی تھی، بالکل، اس کو ہم اس اسٹریٹجک نیشنل انٹرسٹ میں انویسٹ کرتے، وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس وقت کس کمپٹیشن میں تھے؟ پروونشل پرفارمنس کے کمپٹیشن میں تھے. تو یہ ایک کانفلکٹ اس طرح سے ہوا. نہیں اگر بجلی پیدا بھی ہوئی، چلو پروونشل کچھ پروونس نے زیادہ اس کو استعمال کیا، تو لیکن بجلی تو نیشنل گرڈ میں گئی ہوگی نا، تو سب لیکن وہی ہوا نا کہ انہوں نے چونکہ وہاں پر رینیوبل آپشن نہیں تھا پنجاب میں، سندھ میں، تو انہوں نے اس پیسے کو تھرمل میں لگایا. اور تھرمل کے لیے اب تھرمل خود بخود نہیں چلتا. ہائیڈل میں ایسا ہے نا کہ پانی آ رہا ہے، جو ٹربائن گھما رہا ہے، بجلی بنا کے جا رہا ہے. تھرمل یہ ہے کہ بجلی تیل آپ نے خرید کے دینا ہے، اس کے پیسے دینے امپورٹ کے. ٹرانزیشن پھر تھرمل کی طرف ہوا. ایگزیکٹلی. تو جس کی وجہ سے امپیکٹ پڑا. تو کانفلکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں بس، لیکن یہ اب میں کنفیوژن سمجھ لیں، ایک طرح سے امپیکٹ ہوا اس کا، نیگیٹو امپیکٹ. اور یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے پاس نیشنل لیول پہ پلاننگ نہیں تھی، نیشنل پرائرٹیز ڈیفائن نہیں تھی، اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کی گنجائش موجود تھی. لیکن ایسا کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ جی نیشنل پرائرٹی یہ ہے کہ آپ پہلے ہائیڈل میں لگائیں گے، سولر میں لگائیں گے، ونڈ میں لگائیں گے، وہ نیشنل سیکیورٹی ہے. تو اس لیے اب وہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں تھا، تو انہوں نے پروونسز نے لے لیا، تو نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی پروونشل بینیفٹس کے لیے، فائنینشیل امیجیٹ فائنینشیل بینیفٹس کے لیے. ظاہر ہے جب نیشنل سیکیورٹی کا انٹرسٹ امپیکٹ آتا ہے تو وہ سب پروونسز پہ بعد میں آتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے سب پلانٹ تو لگائے ہوئے لیکن ڈیٹ پلانٹ ہے، کیپیسٹی پلانٹ ہے. تو یہ تو ہے جی قومی منظرنامہ. اب ایک دوسرے پلانٹ پہ جاتے گلگت بلتستان. ہاں، یہ اس منظرنامے کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اندھیرے میں ہی بہتر ہیں. جس طرح کے حالات ہیں جہاں پر لوگ یہاں سامنے بجلی استعمال نہیں کر اندھیرا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں بجلی ہی نہیں ہے. تو اس کانٹیکس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہی بہتر ہے. ہاں، تو جو کمپلیکسٹیز ہے نا اس کو اگر اٹھا کے ادھر لے جاؤ، ادھر آلریڈی ان کے اپنے مسئلے ہیں، ان کے مسئلے ہیں، بالکل ان کی غربت ہم باقی ملک سے زیادہ ہے، ان کے پاس کوئی یہ ٹیرف کا اندازہ لگاؤ نا، 28-30 روپے میں کوئی خریدے گا بجلی، ابھی 2 روپے میں دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں. 5 روپے کا ٹیرف ہے، وہ نہیں دے پاتے ہیں. تو اصل میں یہ اب دیکھیں اس میں یہ مسئلہ جو سمجھ میں آنے والی ہے، جیسے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز تو ہے نا پروونسز کی. جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب اور سندھ کے پاس تھرمل کا یا کول کا زیادہ تھا تو انہیں وہاں کر دیا. نہیں، امپورٹ تھرمل کول کا تو نہیں تھا نا، انہوں نے تو امپورٹ کر کے کیا. ان کے پاس صرف اتھارٹی تھی، وہ اپنے پروونس میں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے پاس کیا. جو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ اگر جیسے دیکھے نا منگلہ کشمیر میں ہے، لیکن کشمیریوں کا تو نہیں ہے نا، پورے ملک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک روپے پہ آپ کو بجلی پڑ رہی ہے اس وقت، جبکہ آپ کے ٹیرف باقی 28 میں پڑ رہے ہیں، آپ کو 1 روپے میں پڑ رہی ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اسپتال چلانے کے لیے تربلا اور منگلہ ہوتا ہے. 40 سال پہلے ہم پلان کر چکے ہوتے تو آج تک اگر بڑے بڑے ہائیڈرو پاورز ہوتے تو سارے ایک پہ چل رہے ہوتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی سارے. اچھا، دوسرا جو ہے یہ ابھی جی بی میں ہمارے اپنے پلانٹ میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو یہ پھر یہ ڈبیٹ ہے نا، پھر ٹیکنیکل ڈبیٹ ساری آتی ہے. نہیں یار بہت کیپیسٹی ہے، پیدا بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دریاؤں کو دیکھ رہی ہے تو یہ تو جو نا فلوئنگ ڈالرس ہیں، پیسہ بہہ رہا ہے، یہ سارے بہت سارے نیریٹیوز آتے ہیں. یہ کور ایشو پہ کوئی نہیں آتا، مطلب ہوگا کیسے،
کچھ لوگوں سے بات کروں گا تو یار یہ تو مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا. اچھا کسی اور سے بات کرو تو نہیں جی یہ معاملہ جو ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایشو ہے، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو فوراً لانا چاہیے. کیسے لائیں گے، انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہوگی، اس پہ کوئی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی. اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر جی معاملہ گول ہوتا. یہ صرف عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ وہاں کے جو کرتے دھرتے ہیں پالیسی میکرز ہیں اوپر بیٹھے ہوئے جن کی ذمہ داری ہے اس کام کو کرنے کی، ان کا بھی یہ حال ہے. ویژن مجھے کوئی نظر نہیں آتا. نہیں بالکل پتہ کنفیوز ہوں میں. نہیں بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہے. میں اس سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں بڑا عرصہ پہلے، تو ہماری لرننگ بھی ایک طرح سے وہ شفٹ ہوتی رہی ہے. ہم بھی کوٹ کرتے تھے دوستوں کو کہ یہ بہتا ہوا پانی نہیں، یہ ڈالر ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ بہتے ہوئے پانی کو بجلی میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ چاہیے. اور ہمارے پاس سب سے زیادہ پانی ہے لیکن سب سے کم پیسے ہیں. تو اس درمیان میں ہمیں بجلی بنانے کے لیے پانی جتنا چاہیے اتنا پیسہ بھی چاہیے. پیسہ نہیں ہونا ایک وجہ ہے کئی وجوہات میں سے. لیکن دوسری طرف میں اس کو کہوں گا کہ پاکستان ایز اے کنٹری لیول پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، فیلئر ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا فیور یا اگینسٹ والا نہیں ہوں، لیکن میں ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ جب انہی دنوں میں جب ملک میں کرائسس تھا نواز شریف کے دور میں، تو اسی نواز شریف صاحب کے دور میں کیرک کے نام سے ایک پروجیکٹ سنٹرل ایشیا کے ساتھ کاسا 100 کے نام سے سائن ہو رہا تھا. اس کا تھیم یہ تھا کہ چونکہ ہم جنریشن زیادہ کریں گے تو سمر میں ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے، ونٹر میں ہمیں سرپلس ہوگا، تو ہم جو ہے ونٹر میں ہم ان کو سنٹرل ایشیا کو دیں گے بجلی، اور سمر میں ہمیں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ان کا ہائیڈل وغیرہ جب ان کا فلوئنگ ریورس بڑھیں گے تو ہم لیں گے ان سے. تو ایک ایکسچینج پروگرام کر رہے تھے سنٹرل ایشیا کے ساتھ. جبکہ آپ کے اپنے ملک کے اندر جی بی جیسا علاقہ جس میں اتنا سارا پوٹینشیل تھا اس کو کوئی نظر میں نہیں لا رہا تھا. اس کی لوجک کیا تھی پتہ نہیں، کمیشن نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں نے وہی بات کی نا کہ وہ سارا مسئلہ ہمارا کمپلیکس ہے، اس لیے کمپلیکس ہے. اور یہ جو ٹیکنیکل باتیں یہ شولڈرز ہیں جو یوز کرتے ہیں، بہت سمپل باتوں کو شولڈرز میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو سنٹرل لیول پہ مسئلہ ہے نا، یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کاسا 100 کو لے سکتے ہیں، اس کی جگہ گلگت بلتستان کے ریورس کو نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ وہ ریورس کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں. یہ بڑی عجیب قسم کی سمجھیں اس کو پیراڈاکس سچویشن ہے. ویسے کوئی بات تو ہوگی نا، کیوں نہیں کرتے؟ نان ٹیکنیکل بات. ہاں میں ذاتی طور پر اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اور ڈرائیوز تھے. شاید میں زیادہ IR کا آدمی نہیں ہوں، یہ شاید انٹرنیشنل ریلیشنز کا مسئلہ ہے کو اپنے ریجنز میں جانے کی نیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے ایک خاص ریجن میں، چونکہ ہمارا ایسٹرن بارڈر وغیرہ سارا مسئلہ ہے. باقی کنٹریز جیسے ساؤتھ ایشیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ریجنل گریڈس بن رہے ہیں ایٹسیٹرا. بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، یہ سب بھوٹان اپنے ریجنل گریڈس پہ کام کریں، تو ہمیں بھی شاید اس ریجنل کنیکٹیوٹی پہ کچھ اس طرح کی پرائرٹیز ہو سکتی ہیں وہ نیشنل وغیرہ کی، جس پہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی ٹیکنیکلی یا لاجیکلی اگر ہم پیور پاور کی بات کریں تو آپ کی ریورس گلگت بلتستان کی ریورس خالی بہہ رہی تھی. وہ صرف اس لیے کنورٹ نہیں ہوتی کہ پیسے نہیں تھے. اٹ ڈزنٹ میک اکنامک سینس ٹو امپورٹ بجلی کسی دوسرے دور سے جب آپ قریب سے پیدا. اکنامکلی تو مجھے سینس نہیں بنتا وہ نظر آتا، ایٹ لیسٹ پہلے سٹیج پہ تو نہیں بنتا. شاید جا کے بہت فیوچر میں جب ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی اگر ہم تھرمل کو بالکل زیرو کرنے کی اسٹریٹجی کریں، ہم فیز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تھرمل سے، تو ہمیں میکسیمائز کرنا ہے، تو یہ ایک آپشن ہو سکتا تھا. اور کیونکہ اب ونٹر ہمارا بہت سرپلس ہوتا ہے تو ہم ایکسپورٹ کر کے ایک ٹریڈ بیلنس کر سکتے ہیں. ایک آپشن اکنامکس کا بنتا ہے ایکسپورٹ کے. ڈو یو تھنک کہ اگر فرض کریں یہی جو کاسا 100 والا ہے، اسی جتنا وہ کیپیسٹی میں وہاں سے بجلی لانا چاہ رہے ہیں، اتنا بجلی پیدا کرنا زیادہ کاسٹلی ہے جی بی کے ریورس سے؟ یا ہو سکتا ہے یہ کاسٹ امپلیکیشنز بھی ہو نا، تو ان کو سستا پڑ رہا ہو وہاں سے؟
نہیں پتہ اس کی. تو دیکھیے نا کاسٹ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جتنے بھی ٹربائنس ہیں جنریٹرز ہیں یہ جو پاور کی ٹیکنالوجی سینٹرل ایشیا میں نہیں بنتی, یہ دنیا میں 1-2 جگہوں پہ بنتی ہے. تو کاسٹ تو مور اور لیس وہی بنتی ہے چاہے میں یہاں بناؤں چاہے وہ جارجیا میں بناؤں. ایگزسٹنگ پاور کو لائیں گے نا, نئے انسٹال نہیں کریں گے ادھر, لیکن کاسٹ تو وہی ہے نا, ایگزسٹنگ ہو یا جو بھی ہو کاسٹ تو وہی ہے نا, کاسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آنا ہے. بالکل. تو مطلب یہ ایک الگ کسی دن بیٹھ کے بات ہاں یہ نیشنل پرائورٹیز جو ہے نا اس پہ. تو جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جغرافیکلی جس طرح دور دراز ہمیشہ سے ہر سیکٹر میں جی بی والے ہم لوگ رہے ہیں, اسی طرح پاور سیکٹر میں بہت زیادہ کسی پلاننگ کا حصہ نہیں رہے ہیں ہمیشہ سے. تو ہمیشہ سے جب ہم اس ملک کے پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کو ڈسکشن میں بالکل نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہے نہیں ہمارے, نہ اس نیٹ ورک میں شامل ہے, نہ گرڈ میں ہورائزن پہ کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں, کیونکہ وہ گرڈ میں بھی شامل نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی. کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں, واپڑا نے کسی نے GTZ نے ادھر ادھر سے فنڈ کر کے کچھ اسٹڈیز کرائی تھی, کچھ پوٹینشیل کر کے دکھایا تھا. یہ آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل نے ہمارے لوگوں کو اسی نمبروں میں غائب کر دیا. تو وہ پوٹینشیل کی کوئی میننگ نہیں ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے نا جو آپ بتاتے شروع میں کہ کتنا پوٹینشیل ہے کتنا نہیں ہے, وہ سارا پوٹینشیل کی باتیں جو ہے نا بالکل ایک میننگ لیس ہیں. یہ ویسی ہیں جو باہر سے کتنے 200 ارب لائے گا 100 ارب منہ پہ مارے گا والی بات. یہ اس سے ایسی خیالی باتیں ہیں, ایسی خیالی باتیں ہیں, وہ والی بات ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ مین دریاؤں پہ اور خاص کر اس سینیریو میں جہاں پر کلائمیٹ چینج اور گلوف کے ایونٹس ہو رہے ہوں جس میں ایکسٹریم ایونٹس کا زیادہ رسک ہو, تو اس میں ریورس کو بجلی میں کنورٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کرنی ہوگی. اس لیے میرے لیے یہ جو نمبرز ہیں نا کتنا پوٹینشیل ہے کتنا نہیں ہے, اس حوالے سے بھی میننگ لیس ہے. پھر اس حوالے سے میننگ لیس ہے کہ اب ٹیکنالوجی کے بدلتے ساتھ وہ جو میگا واٹس کی کیپیسٹی والا ہر دفعہ چینج ہوتا جاتا ہے. جس جگہ آپ آج سے 10 سال پہلے 30 میگا واٹ بنا سکتے تھے, آپ یہاں 100 میگا واٹ بنا سکتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جاتی ہے, ایفیشنسی بڑھتی ہے. تو اس لیے اس بحث کو تو بالکل بیکار ہے رکھنا. تو اب یہ سچویشن ہے کہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم فیڈرل میں فوکس میں ابھی بھی نہیں ہیں ہم لوگ, اور ہمارے لوگ اس میگا واٹ کے بحث میں لگے ہوئے ہیں. تو اس درمیان میں جو ڈسکنیکٹ ہے کہ بنیادی طور پر یہ کہ پیسہ کہیں نہیں ہے, اور ایک یہ سی پیک اپرچونٹی تھی وہ ہم نے مس کر دی. اور اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مین ریورس پہ کوئی میجر پروجیکٹس ایسے آ سکتے ہیں سوائے یہ جو کیا نام ہے بادشاہ ڈیم وغیرہ کے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہسٹوریکل فیکٹس جو واپڑا کے سلو پیس ہے, وہ نیلم جلم کے تجربے کو لے کر کہ جو 7 سال کا 9 سال کا پروجیکٹ 28 سال میں بنا تھا, وہ بعد میں وہ بھی بند ہو گیا یا جو بھی آگے پیچھے. تو ان سچویشن میں واپڑا کو اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے کچھ ایکچولی کر کے دکھانا ہوگا, لیکن جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ پروجیکٹ آتا ہوا نظر آئے. جو ہماری یادداشت ہے نا اس میں وہ ابھی ان کو یادداشت چینج کرانی پڑے گی. تو امید انفارچونیٹلی ہائیڈرو پاور سے مجھے نظر نہیں آتی. اچھا نہیں آتی ایسا. آپ نے مایوس کر دیا پوری قوم کو. تو ابھی تو 28,000 پتہ نہیں 50,000 میگا واٹ سر میں سوار کر کے بیٹھے ہیں بنائیں گے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جی بی میں ٹوٹل کوئی 199-200 میگا واٹس کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اور اس میں جو ونٹر ہے نا اس میں صرف 90 میگا واٹ جنریٹ کر پاتے ہیں. 90 میگا واٹ, ہاں 200 میں سے صرف 90, کیونکہ وہ چھوٹے ریورس پہ ہے اور وہ فلو ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے اسٹریمز اور ریورس پہ وہ فلو ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایسے کر کے آئی ڈونٹ نو, یہ 90 بھی مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی فگرس یہ ہے کہ ونٹرز میں ہم 90 تک لے جاتے ہیں کیپیسٹی پہ چھوٹے موٹے ملا کر, اور سمر میں بھی یہ 165 پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن 165 تک میکسیمم جاتا ہے. اور ونٹر میں ہمارا جو شارٹ فال ہوتا ہے وہ تقریباً 300 350 سے 400 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے ایگزسٹنگ اس نیٹ ورک کے اندر. صرف وہ جو ہماری یوز جو یوٹیلیٹی ہے وہ صرف یہی ہے نا, زیادہ بجلی لائٹ بلب جلانے, اس میں ہم 375 میگا واٹ تک ونٹر میں شارٹ فال انڈسٹری ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ انسٹال کیپیسٹی کے مینی ٹائمز زیادہ شارٹ فال ہے.
سمر میں ونٹر میں ہاں. سمر میں بھی مور لیس ایسا ہے. سمر میں ایسا ہے کہ سمر میں تقریباً 165 ہم جنریٹ کرتے ہیں اور تقریباً جو آن گریڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے تھوڑی کم ہوتی ہے ونٹر سے, 240 وغیرہ کی ہوتی ہے, 250 کی ہوتی ہے اس وقت سسٹم ہے. لیکن لوگ اپنے پیرلل سسٹم پہ چل رہے ہیں, اس پہ ڈپینڈنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں, خاص کر جو ہوٹل سیکٹر سارا اس پہ ڈائریکٹ ڈپینڈ نہیں کرتا. کچھ لوگ سولر پہ بھی کر کے تقریباً 300 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اراؤنڈ 150 کی جنریشن ہوتی ہے, ہاف تقریباً ہم جنریٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ گرڈ نہیں ہے, کچھ علاقوں میں 100% بجلی ہوتی ہے, کچھ علاقوں میں بالکل نہیں ہوتی. ہمارا ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے کہ ہم وہ اس کو یوز کریں. تو ابھی کوئی گرڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ اتنا سلو ہو رہا ہے. کسی زمانے میں اس کی فیزیبلٹی بنی تھی ایک سرٹن اس زمانے کے کاسٹ کو لے کے, اب جب انہوں نے اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ ڈبل پہ یا کافی مہنگی ہوگی. لیکن ایک فیز پہ انہوں نے ابھی شروع کیا. دیکھیں وہ جب بنتا ہے, جب تک پتہ نہیں اس گرڈ کی ویلیو رہتی ہے. پاور جنریشن کتنی ہوگی, کتنے کے لیے گرڈ چاہیے ہوگا, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اب یہی سینٹرل پلاننگ کا مسئلہ ہے. اب اس سارے کے پیچھے ہمارے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے. ہمارے پاس ایک واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ہے جو سارے انجینئر سے بھرا ہوا ہے. وہ بیچارے ان کو کیا نہیں, یہ ہمیں جی بی کے خاص ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انرجی جو ہے کے 3 بڑے کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, انرجی کے 3 ایکولی امپورٹنٹ بڑے کمپوننٹس ہیں. سب سے بڑا کمپوننٹ ہے پالیسی, لیگل جس کو کہتے ہیں, پالیسی اور لیگل فریم ورک والا. دوسرا بڑا کمپوننٹ ہے فائنینشیل والا. اور تیسرا کمپوننٹ ہے جب پالیسی اور فائنینسنگ تیار ہوتی ہے تو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک چاہیے ہوتا ہے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ, زمین پہ ادارہ ہو اچھا سا جو ایگزیکیوٹ کرے. ہمارا اس وقت واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ صرف ٹیکنیکل پہ بیس کرتا ہے, نہ ان کے پاس فائنینشیل ہے نہ کنسٹیٹیوشن پالیسی والا ہے. بیچارے جب آتے ہیں ان کی فائنینسنگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اوپر سے پیچھے سے گزر جاتی ہے. انجینئر کا تو کام ہی نہیں نا, بیچارے کو کیا پتا. ہم غلط ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. ان کو تو ایک ٹیکنیکل دیکھیں نا, ہونا ہی چاہیے کہ ایک پالیسی. باقی پروونسز میں ایسا ہوا ہے نا, باقی سارے پروونسز ایون ایجی کے میں بھی ڈپارٹمنٹ بنائے, پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز, پاور ڈیولپمنٹ بورڈ, بلا بلا, مختلف ڈپارٹمنٹ انہوں نے کیا. اس میں لیگل ڈپارٹمنٹ, فائنینشیل ڈپارٹمنٹ, جب وہ لیگل پروسیسز, کنسٹیٹیوشنل پالیسی وغیرہ سارا کر کے جب پیسہ تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹیکنیکل کے حوالہ کرتے ہیں. ان کا کام ایگزیکیوٹ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے والے آئیں, فائنینسنگ بھی کروائیں اور پالیسی میٹرز بھی سولو کریں. مسئلہ بھی ہے نا, ایک ایگو کا بھی مسئلہ ہے. واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, کوئی چیز چھوڑ رہی ہے, ڈسٹریبیوشن بھی خود کرنا چاہتا ہے, جنریشن بھی خود کرنا چاہتا ہے, پرائس ٹیرف میں ریگولیشن بھی کرتے ہیں. یہ تو ہم چونکہ پرسنل ہو کے سوچیں تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے. لیکن آپ ذرا سا گورننس فریم ورک کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اب ظاہر ہر کوئی اسٹیٹس کو چاہتا ہے نا. وہاں پر کیا ہوا ہے, وہاں یہ ہوا کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا, اس کے رولز آف بزنس بنے, اس میں فنکشنز بنے, ان کے کام بنے, ان کے اتھارٹیز بنی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے, اس کے اندر لوگ ایک خاص رول پلے کرتے ہیں, اس میں خاص بینیفٹس اٹھاتے ہیں. اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. بالکل صحیح. وہ سب اپنی جگہ بہترین لگتا ہے ان کو, اور انہی سے کہا جاتا ہے کہ ہماری بجلی کیوں نہیں آ رہی, تو وہ یہ ٹیکنیکل ان کے پاس, بیچاروں کے پاس ظاہر ہے یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ پروڈکٹ ونڈو کو سمجھے. تو یہ ٹیکنیکل باتیں کر آ کے تو ہم نے ادھر اس سے بات کی ہے, تو اب اے ڈی بی سے بات کی ہے کہ وہ کریں. میں اگر مثال ایک دوں, فرض کر لیں ہمارے ایک اے ڈی بی میں سارے دوست ہیں, آپ جانتے ہیں, ہم سب گئے وہاں, ان سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو گرانٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ پروپوزل لے کر آئے. تو واپس وہ پروپوزل بنا نہیں, پھر اچھا نہیں بنا. اب ظاہر پروپوزل میں ٹیکنیکل باتیں نہیں لکھنی تھی, پوری باتیں لکھنی تھی, تو وہ بن گیا تھا لیکن پھر وہ پروپوزل کو پریزنٹ کرنے والا نہیں بنا کوئی. تو پھر وہ باہر سے لوگ بیٹھ کے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. جی تو وہ پھر ظاہر ہے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اے ڈی بی سے بات ہوئی ہے, فلاں سے بات ہوئی ہے, اور کیا بات ہوئی ہے, کیسے ہوگا, وہ پھر ان کی کیپیسٹی سے کافی اوپر چلا جاتا ہے. تو ہمیں انسٹیٹیوشنلی ایک میجر ریفارم کرنے کے لیے دوسرا ایک لیول ہے. ایک تو صرف ڈپارٹمنٹ کو بھی بلیم نہیں کر سکتے ہیں ہم, میں بتاؤں آپ کو, پورے ایکو سسٹم کو دیکھیں, پورے ایکو سسٹم کے علاوہ پھر جو ہمارا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, ان کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. یعنی ایک ہمارا ذاتی بھی ایکسپیرینس ہے, کچھ ہمارے سینئر, ہمارے جی بی کا تو ایک بڑا فرق نہیں ہوتا ہے ہمارے جیسے عام آدمی اور بڑے پولیٹیکل لوگوں میں ایکسیس ہو جاتی ہے, سماؤ بات کرتے ہیں.
تو وہ بہت سارے ایموشنس رکھتے ہیں لیکن پھر ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسے کرے گا. تو وہ جا کے میٹنگیں کرتا ہے, فلاں سے مل کے اپنی تصویر لگاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میں واپڑا کے چیئرمین سے ملا تو انشاءاللہ کوئی پروجیکٹ ہوئے گا. وہ کیسے ہوئے گا وہ وہی جانتا ہے یا واپڑا کا چیئرمین جانتا ہے, ایکچولی دونوں نہیں جانتے ہیں. تو لیکن لوگ انگیج ہو جاتے ہیں, امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک اور بتی کے پیچھے لگاتی ہے ایکنک سے اپروو ہوا ہے بس ابھی ہونے والا ہے. حالانکہ یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ کسی دن بات کریں کہ ہمارے یہاں فائنینشیل فلو کس طرح سے ہوتا ہے, اتھارٹیز کا فلو ہمارے ساتھ جو ڈسکریمنیشن وہ کسی اور دن رکھیں, بتایا نہیں جاتا نا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. مطلب ایکنک سے مطلب اپروو ہونے کا مطلب ہے کوئی فائنینشیل تھریشولڈ ہے, اس کے اوپر اپروول کا ان کا سسٹم ہے, تو وہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے مجھے کبھی تو سمجھ نہیں آیا. بالکل جو آپ سوال کریں نا, میں ایک اس سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی جو ابھی 27 تک انہیں ابھی یعنی ہم 24 میں آ گئے ہیں, سرٹن ایئرس کے اندر ہمیں تقریباً جو اس وقت ڈیمانڈ کے ڈیفیسٹ ہے نا وہ 500-600 میگا واٹ کی ہے. اور 600 میگا واٹ ہمارے جو وہاں کی کاسٹ کے ایوریج کے حساب سے تقریباً کوئی 350 بلین روپیز چاہیے, 350 بلین روپیز چاہیے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. یہ 2027 تک کی ڈیمانڈ ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز بتا رہا ہوں, میں اپنی کیلکولیشن نہیں بتا رہا. بالکل صحیح, یعنی 4 سال آپ کو بنانا پڑے گا. یعنی اس وقت 2027 تک ہمیں ایڈیشنل 550-600 میگا واٹ چاہیے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 350 بلین روپے چاہیے. اور وہ تو 350 بلین کی بات کر رہا ہوں, اگر سارا بجٹ بھی جتنا تھا سارے کافی سالوں کا بجٹ بھی لگائے پھر بھی نہیں ہوتا تو کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن آج اگر ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے تو سچ نہیں ہے, ابھی بھی اسی میگا واٹس کو تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج شاید اس سے کچھ نہیں نکلنے والا, انہیں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہوگا, سولر کو ایکسپلور کرنا ہوگا, ونڈ کو ایکسپلور کرنا ہوگا, ڈیمانڈ کو نیچے لے جا کے کم کرنا ہوگا, لوگوں کو انسینٹیوائز کرنا ہوگا, کچھ حل نکالنا ہوگا. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کو بنانا ہوگا جو انرجی کو سمجھے. یہ ٹیکنیکل باتیں نہیں ہے, بزنس کی بات ہے. ایک تو ایک گورنمنٹ ہے نا, دوسرا اگر ہم اس کو ایک ایز اے بزنس پروپوزیشن لیتے ہیں, مثلا انرجی کو ایز اے انویسٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی انویسٹر اس لیے نہیں آئے گا کہ ریٹرن نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں کوئی نیشنل گریڈ بھول جاتے ہیں, میگا واٹ بھی بھول جاتے ہیں, لیکن اگر وہاں انرجی کوور کا مثلا ابھی کچھ ایک میرے پاس بھی کچھ فگرز تھے, مثلا یہ جو ڈیزل فیول چلاتے ہیں بڑے ہوٹلز اے لیول کے بی لیول کے, تو ان کا 157 پر یونٹ پے کرتا ہے ایک ہوٹل اپنے اس کا. اسی طرح تھوڑے چھوٹے ہوٹل میں 45-48 روپیز پر یونٹ پے کرتا, کاسٹ آتی ہے فیول ملا کے, ڈیزل سیزل سارا. تو اگر ان ہوٹلس کو اگر آپ 157 سے کم کر کے 50 پہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے تو فیزیبل ہے. تو اسی طرح کیا پاسبل ہے جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں, کوئی بزنس ماڈل ہو, کوئی ڈیولپ کرے یا انویسٹمنٹ کوئی کرے, انویسٹمنٹ کو سمجھے, اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ جو ہے انیبلنگ پالیسی بنائے. ایک بات یہ بھی مجھے سامنے آئی کہ جب کوئی انویسٹمنٹ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے بڑا ڈسکریجمنٹ وہیں سے ملتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی نہیں جی ہم تو ایک میگا واٹ سے زیادہ جو ہے نا ہمارے اپروول کے پروسیس میں نہیں ہے, فلاں ہے, بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا وہ کمپلیکسٹیز آتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ چلو نہیں بنا سکتی, بہانے ہیں سارے, بالکل, تو کسی نہ کسی کو تو کرنا نہیں. ہوگا. آپ یہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ اب ہمیں ٹریڈیشنل موڈ سے نکل کے سوچنا ہوگا بنیادی طور پر, لیکن بات پوری سمجھ کے کرنی ہوگی. بعض دفعہ کچھ چیزیں اچھے کرنے کے چکر میں غلط ہو جاتی ہیں. پاکستان کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے آئی پی پیز کو انسینٹیوائز کر کے بلایا, لیکن ملک تقریباً بیٹھ گیا آئی پی پیز کے چکر میں. آپ اس میں بہت ویلیو ایڈیشن کر سکتے تھے, لیکن اس سارے میں دیکھنا ہوگا کہ سب سے اچھا یہ سارا کرنے کے لیے کرے گا کون, بات والی بات ہے. یہاں پیچھے گلگت بلتستان میں انہوں نے ایک کوشش کی تھی, وہ کوئی PPP ایکٹ بنا کے اس کے تحت کسی انویسٹر کو بلایا تھا, پھر کسی لیگل اوپینین سے نہیں گزارا تھا اس کو, کسی فائنینشیل سٹرکچر سے نہیں گزارا تھا اس کو, اور اپیرنٹلی وہ جو ایگریمنٹ ایک آدھ ہوئے تھے وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ
وہ پروفٹ نان پروفٹ ٹائپ کے ادارے تھے، وہ زیادہ فوکس پروفٹ پہ نہیں تھا، تو وہ شاید زیادہ کنسرن بھی نہیں تھے. لیکن کوئی انویسٹر سیریس انویسٹر آنا چاہے گا تو وہی سب سے پہلے سیکیورٹی دیکھے گا اپنے انویسٹمنٹ کی. جی بالکل. کہ سیکیورٹی کسی کے کہنے سے نہیں آتی، آپ کو فریم ورک، لیگل فریم ورک بنانے سے آتی ہے. آپ کو اگر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو سوورن گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں. پاکستان ایز اے اسٹیٹ لیول سوورن گارنٹیز دے گا تو ہی ہوگا. اور مختلف سینیریوز ہوتے ہیں، وار، فلڈس جس کو فورس میجور کہتے ہیں، جو آپ نے فورس ہی نہیں کیے ہوتے ہیں، وہ سینیریوز ہوتے ہیں، تو اس کی بھی پروٹیکشن مانگے گا. اور انشورنسز چاہیے ہوں گے، انشورنس والوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے پروٹیکشن چاہیے ہوگی، کوئی نہ کوئی ریکورس نان ریکورس جو بھی ماڈل ہے ان دونوں میں سے کسی ایک ماڈل کو لے کر کہیں نہ کہیں پروٹیکشن چاہیے ہوگی جب بھی انویسٹمنٹ ہوگی. یہ آئے گی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن. دوسرا ریونیو کی پروٹیکشن. ریونیو کی پروٹیکشن کے لیے بھی یہ کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کتنے کی پڑے گی، کون بیچے گا، کون خریدے گا، کیا ٹیرف بنے گا. اپیرنٹلی آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہوٹلس کی جو ایکچوئل کاسٹ ہے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ سستا کر کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت بزنس ایز یوزول سینیریو ہے. یہ ٹھیک یہی سینیریو 2013 میں تھی کہ بجلی تھی ہی نہیں، لوگ جنریٹر یوز کرتے تھے. انہوں نے کہا اس سے تو بہت سستی پڑے گی کہ ہم بڑا تھرمل جنریٹر لگا دیں، اس کی آدھی پڑ جائے گی. لیکن جب انہوں نے لگایا تو پتہ چلا پورا ملک بیٹھ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. انرجی کو جب تک کسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو نہیں گزاریں گے وہ نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ہونا تو یہی چاہیے. پاکستان میں جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہوا بجلی کا انفراسٹرکچر. ہمارے ساتھ ظاہر ہے یہ ہم ڈسکنیکٹڈ رہے ہیں تو ہمیں نہیں بنا کے دیا. تو ہمیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے بات کرے. ہم ابھی بھی جتنی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس اور ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹس اور ان چیزوں پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کر پاتے ہیں. بنیادی جو رائٹس ہیں، بنیادی ہماری نیڈس ہیں، الیکٹریسٹی ایٹسیٹرا، ایجوکیشن وغیرہ. لیکن اس پہ بیٹھ کے کوئی ڈسکورس بنائے، کوئی بات کرے. جو اس وقت ٹیمپلیٹ موجود ہے نا پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں اور پالیسیز میں، اس میں ہماری کوئی جگہ نہیں بنتی. ہمیں جگہ بنانے کے لیے کوئی پولیٹیکل ڈسکورس کریٹ کرنا ہوگا، بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. میں سارے کلیم نہیں کرتا ہوں، میرے بہت سے سارے پولیٹیکل دوست ہیں، کافی کچھ پارٹیز کے لیڈرز بھی ہیں. میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس ایشو کو اتنا سیریس لے کے پوری بات کو سمجھ سکے. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف دیم، ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے، پولیٹیکل لوگوں کی بھی. اب وچ از انڈرسٹینڈیبل، کیونکہ وہ پروسیس سے گزرے نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی سچ ایکسپوجر ہے. اور ہمارے جیسے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ان کو ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہوگا، ادھر کو پروفیشنل بٹھانے ہوں گے، وہ بیٹھ کے چیزیں کریں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک پولیٹیشین ہر چیز کو جانتا ہو. اس لائن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے بیٹھ کے اس پولیٹیشین کو ایجوکیٹ کرے اور پھر ایک نیریٹو کے ذریعے سے آگے چلیں. اور پبلک میں اس طرح کے گفتگو ہونی چاہیے، سیریس والی گفتگو. دوسرا یہ کہ دیکھیں، ایک تو یہ ڈسپیوٹ کی آپ نے بات کی، تو ہمارے پاس کیا متبادل اس طرح کا ماڈل اگزامپل ہے؟ مطلب وی آر آلسو ڈسپیوٹیڈ، AJK از اے ڈسپیوٹیڈ ریجن، رائٹ؟ تو انہوں نے تو بڑے اچھے میگا واٹس پیدا کیے ڈسپائٹ دا فیکٹ میرے خیال میں ان کو گارنٹیز بھی مل گئی، سب کچھ ہوا. تو ڈسپیوٹ نے تو ان کو نہیں روکا. ہمارا جو مسئلہ ہے، دیکھیں ہم بھی ڈسپیوٹ، لیکن ہم نے کبھی اٹیمپٹ کیا، کبھی کوشش کی کہ کسی طرح سے دیکھو آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، ادھر جا کے دروازے پہ دستک دینا ہوگا. نہیں، آپ کی بات 100% درست ہے. اب کشمیر کا جو جہاں تک بات ہے نا، منگلا بنا تھا ورلڈ بینک کے فنڈ سے بنا تھا، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسی ہے، انہوں نے بنایا تھا. اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بنایا تھا. اور AJK نے ان کو اس کے بعد پھر کئی پروجیکٹس کشمیر میں آئے. فرسٹ ہائیڈل IPP پاکستان میں جو آیا وہ کشمیر میں تھا. اور اس کے فنڈنگ ایجنسیز تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک گروپ ایٹسیٹرا. تو انہوں نے کیا تو صحیح. اب انہوں نے کاغذ پورے کیے. اس میں یہ کیا کہ پاور پرچیز ایگریمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا، اور فیڈرل جو ریگولیٹر ہے اس اینٹیٹی جو ہے ریگولیٹر فیڈرل ہو گئی. یہ نیپرا تھا ریگولیٹر. تو سورن گارنٹی کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں، ایک کہ وہ پاور پرچیزر جو ہے فیڈرل اینٹیٹی ہو، اور دوسرا ریگولیٹر فیڈرل اینٹیٹی ہو. وہ دونوں فیڈرل ہو گئے. اب چونکہ وہاں گرڈ موجود تھا
اس زمانے میں نہیں بھی تھا تو انہوں نے گرڈ بنا لیا اور وہ فیڈرل کے ساتھ لون ایگریمنٹس ہوئے. پھر ظاہر ہے پروونس کے ساتھ الگ ایگریمنٹس ہوئے, لیکن ڈونرس فنڈنگ یہ جو ملٹی لیٹرل فنڈنگ آ گئی وہ ہو گیا, اور کشمیر میں باقی اوپر بھی جا کے سارے پروجیکٹس ہو گئے. جی بی میں بھی یہ ماڈل کئی بار ہم نے ڈسکس کیا, ہو سکتا ہے. اب حالات اور زیادہ سازگار ہو گئے, مثلاً داسو ڈیم بن گیا ہے, وہاں پر گرڈ جائے گا, آلموسٹ بن گیا تو گرڈ جائے گا. تو آس پاس سے ایک پروجیکٹ لگائیں, گرڈ کنیکٹ کریں, فیڈرل کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, گرڈ میں لائیں, یہ ایک طریقہ, ایک ماڈل یہ ہے. لیکن چونکہ اب خوف آتا ہے نا, اب چونکہ فیڈرل گرڈ میں جو بجلی پڑتی ہے وہ ہمارے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, اس لیے ہم اس کی بھی ایڈوکیسی اب نہیں کر سکتے. ہمیں اس موڈ سے تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا, جب تک کہ یہ حالات, ہمیں ڈیسنٹرلائزیشن کی طرف جب تک نہ جائیں. گرڈ والا ماڈل ہمارے یہاں ایز سچ بڑا کامیاب نہیں ہے پاکستان کے اندر, جو سینٹرل گرڈ والا جو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. یا تو پھر اگر وہی نا رینیوبل سے ہوتا ہے تو کاسٹ نیچے جاتی, لیکن اس پاور مکس کے اندر نہیں اس کے سولوشنز ہو سکتے ہیں. مثلاً اگر فرض کریں گلگت بلتستان سے کوئی اس طرح کے میگا واٹس پیدا ہوتے ہیں, نیشنل گرڈ میں جاتا ہے, اس کا ریونیو پروونس کو تو ملتا ہے, اے جے کے کو ملتا ہے نا ریونیو؟ نہیں, اس کا ریونیو نہیں ملتا, واٹر یوز چارج ملتا ہے. واٹر یوز چارج کیا اس کو, اس جو آپ کا ٹیرف ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ایز اے سبسڈی اس واٹر چارج کو استعمال کر کے قیمتیں نیچے لا کے اس انرجی کو لوگوں تک پہنچایا تو جا سکتا ہے نا. یہ تو آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہو گیا نا, تو وہی ہو گیا کہ آپ نے ایجوکیشن کے پیسے ادھر ڈائیورٹ کرتے. واٹر یوز چارج آپ کا ڈائریکٹ آپ کا پی ایچ ڈی پی کی طرح آپ کے اس میں چلا جائے, اس میں آ جائے گا ریونیو میں. تو آپ نے پھر پیسے دے کے, تو وہی والی بات ہوگی نا, سبسڈی ہوگی ایک طرح سے. تو گورنمنٹ کی الٹیمیٹلی وہی تو ہم تو آٹے کی بھی سبسڈی, ہر چیز کی سبسڈی ہو جائے گی. تو بس اچھا ایک اور بات ہے یار, مجھے یہ بات اکنامکلی سینس دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھیں جو فیول وڈ ہے, دیکھیں مجھے ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے یہ کیا اسسمنٹ کی ہے کہ اسکردو میں پر ہاؤس ہولڈ سردیوں کے جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں 40,000 روپے کا وہ فیول جلتا ہے, فیول وڈ ایک عام گھر کا. ہنزا میں 1 لاکھ کا انہوں نے کہا اسٹیمیٹ ہے. یار اگر ہم فیول وڈ جو کہ ہم نے کاٹ کے لانا بھی ہے, جنگلات بھی خراب کرنے, تو وہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو سردیوں میں اگر انرجی کی پرائس تھوڑے اوپر بھی ہو تو وچ از آئی مین تھنکیبل نا, مطلب ان لائنز میں لوگ نہیں سوچتے بجلی 2 روپے سے 3 روپے ہو جائے تو لوگ ناراض ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک تو فیول وڈ کا ایک وڈ کی شکل میں کاسٹ والا ایشو ہے, دوسرا انوائرمنٹ والا ایشو ہے. انوائرمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارے دوست ہیں سجاد حیدر صاحب, جب کسی زمانے میں پہلے واٹر اینڈ پاور سیکٹری تھے, تو انہوں نے ایک اسٹڈی کروائی تھی, اس میں انہوں نے شاید لگایا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, کوئی پر ہاؤس ہولڈ پر ایئر 3 درخت کٹ رہے تھے شاید, ایسے کچھ ہو رہا تھا. اور پورے علاقے میں جس طرح جنگل کے اوپر پریشر تھا, اس کی کاسٹ وغیرہ, ہر حوالے سے یہ ساری باتیں وائبل بنتی ہیں, اکنامیکلی وائبل بنتی ہیں. اور اس سارے کے بیچ میں رکاوٹ, پہلا سٹیپ جو ہے رکاوٹ کا, ایک ڈپارٹمنٹ کا ہونا جو اس ساروں کو پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرے, آگے بڑھیں. یہ بحثیں آج سے 15 سال پہلے میں کرتا تھا, مجھے پتہ ہے ایگزیکٹلی یہی باتیں ہوتی تھی, اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکی. ہم یہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو کسی حد تک شعور بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سمجھ کے ایک ڈسکورس بنا کے ایک ویژن کے ساتھ کچھ بنائے تو صحیح. ایک اور بات ہے نا, چلیں نیشنل لیول پہ اگر یہ ٹیرف کا ایشو آتا ہے تو کیا لوکل سولوشنس بھی نہیں, نیشنل لیول پہ بھی, سوری میں بات کر رہا ہوں, لوکل سولوشن بھی ہے, نیشنل بھی ہے. کہ کوئی بات تو کریں نا, نہ میں ریلیونٹ, نہ آپ ریلیونٹ, نہ معاشرے میں صحافی ریلیونٹ, کوئی بھی ریلیونٹ نہیں. جو لوگ ریلیونٹ ہیں ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے, وہ کسی اور مصیبت میں پھنسا ہے. وہ آج بھی 350 میگا واٹ ہائیڈل بنانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے ان حالات میں. اچھا پیسے کہاں سے آئیں گے اس کو یہ نہیں سمجھ, وہاں سے آگے اس کی سمجھ نہیں ہے. اس نے صرف یہ اگر ان کے پاس وہاں سے اس نے یہ نمبر نوٹ کیا کہ مجھے یہ کرائسس ختم کرنے کے لیے 500-600 میگا واٹ چاہیے, اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے, یہ سوچ کے بیٹھا ہے. اور پھر جو وہ کرے گا جی بی کونسل کا یہ سبجیکٹ ہے, پھر گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہا, تو پھر یہ گول مول ہو کے ایکسکیوز بنے گا, پھر بجلی پیدا نہیں ہوگی. تو یہی بات ہے. تو بیسکلی ہمیں ڈپارٹمنٹس اور انجینئرس پہ بھروسہ کرنے سے اٹھ کر ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا کہ یار آپ پولیٹکس کرنے آتے ہیں, صرف یہ تو نہیں ہے نا پولیٹکس, آپ کو ایریا کے مسائل اور ان کا حل سمجھنا ہوگا. سمجھیں گے نہیں تو آپ کیوں پولیٹکس کرنے آتے ہیں؟
آپ آدھی بات سوچ کر آتے ہیں. جن پولیٹیشین سے ملیں وہ سنتا بھی نہیں ہے, وہ صرف بولتا ہے. جس پولیٹیشین سے ملے وہ اپنی گنواتا ہے تعریفیں. آپ واٹر اینڈ پاور کا تو پتہ نہیں کون منسٹر ہوتا, آج تک میں نے کوئی منسٹر کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا واٹر اینڈ پاور نے کوئی پلان کیا. لیکن کوئی چیف منسٹر آتے ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں. لیکن حال یہ ہے اس وقت بجلی کی, تو اب صورت حال یہ ہے کہ اب ہم صرف بجلی کی موبائل چارج, میں ابھی آیا ہوں کل, بجلی کی موبائل چارج کرنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر کے 2 گھنٹے رکھنا پڑتا ہے. اندازہ لگائیں, اور کوئی چارہ نہیں تھا. اور مسئلہ یہ کہ بجلی چلی جاتی ہے تو انٹرنیٹ بھی چلا جاتا ہے. انٹرنیٹ بھی چلا جاتا ہے. وہ انٹرنیٹ تو ویسے نہیں ہوتا کسی کے, میں تو دوستوں کے گھر جا کے انٹرنیٹ ان کا وائی فائی کو یوز کر کے تو سولر پہ لگا ہوا ایسا کچھ کر کے, تو ایسا یہ حال ہے. ہوٹلوں میں سارے جنریٹر چل رہے ہیں. نہیں, اگر یہ کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں جس میں آپ کے جو انرجی ایکسپرٹ ہونے چاہیے, فائنینشیل ایکسپرٹ ہونے چاہیے, انالسٹ ہونے چاہیے, اس میں ریسورس موبلائزیشن کی ایک اسٹرانگ ٹیم ہو جو دیکھے کہ کہاں سے انویسٹمنٹ پاسبل ہے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے وہ ٹیم بالکل. ہو. میں اگر آپ اسٹیپ وائز کہیں تو کرنا کیا چاہیے. اگر میں پولیٹیشین ہوں گلگت بلتستان کا, تو میں اس پہ سوچوں کہ یہ مسائل کا حل کیا ڈھونڈوں, انسٹیٹیوشن بناؤں میں, ٹھیک ہے, ریفارمس کی کیا ضرورت ہے, اس میں کیا ہوگا, اس کے بعد پھر ان کا کام بناؤں کہ مجھے پورا پلان کر کے دے کہ کہاں سے کیا کیا آپشنس ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ ہائیڈل کی میگا واٹ شیگا واٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے, الٹرنیٹیو موڈس پہ جانے کی ضرورت ہے. بہت مہنگا کام ہے یہ. ہائیڈرو پاور از موسٹ ایکسپینسو ان ٹرمس آف انویسٹمنٹ. ریٹرن میں لانگ رن میں سب سے سستا ہو جاتا ہے. یہ جنریشنز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب اس وقت میں نے بتایا جیسے منگلا تربلا 1 روپے میں دیتا ہے, لیکن یہ ایک کیپٹل انٹینسیو, شروع میں بہت سارا پیسہ چاہیے. ہم اتفاق سے مس فٹ ہے, ہمارے پاس سب سے کم پیسہ ہے اور ہمارے پاس سب زیادہ ہائیڈرو پوٹینشیل ہے. تو اس کا کیا اچار ڈالیں گے, ایکسکیوز مائی لینگویج, تو ہم اس کا اچار ڈالیں گے. ہمیں کوئی درمیانی سلوشن ڈھونڈنا ہوگا. سولر, ونڈ, سب کا ایک الٹرنیٹیو سورسز کے اوپر ایکسپلور کرنا ہوگا. یہ سب میں اور آپ نہیں کریں گے. اس پولیٹیکل آدمی کو ایک انسٹیٹیوشن بنا کے اس پہ بیٹھ کے سب کو شعور دے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی شعور دے, اور اس نیریٹو کے اوپر بیٹھ کے بات کرے. اس میں فیڈرل کو بھی آن بورڈ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد فائنینسنگ کے لیے کچھ بلڈ کرنا پڑے گا, پھر ہی جا کے کوئی حل ہوگا. ورنہ اس سے میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہے نا, یہ جو پولیٹیکل آدمی ہے جو اس GPLA میں بیٹھا ہوا ہے, جس کی ذمہ داری ہے, جو خاص کر یہ جو اس پرٹیکولر سیکٹر کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے, تو ان کے اوپر کوئی پریشر ایز سچ ان لائنس پہ نہیں. مثلا فار ایگزامپل, اگر جو سیاسی گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو ایڈوکیسی کرنے والے لوگ ہیں بجلی کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, خاص کر بجلی نہیں کہ پورے انرجی کے حوالے سے, تو ان کی بھی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح بات رکھے. وہ بھی بعض اوقات اس ایشو کو لے کے, نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے ذاتی مثال بتاتا ہوں. کوئی PTI کی گورنمنٹ کب آئی تھی, شروع میں کچھ سال پہلے آئی تھی. تو اس وقت تھا کہ اچانک ایک عطابات پہ بجلی بنانے کی بات ہو رہی تھی. اس وقت وہاں اس زمانے کے ایک بڑے سرکاری افسر نے واپڑا کو کہا کہ آپ ہم سے بنائیں, ہم سے ہوگا نہیں. ان کو دے دیا, تو انہوں نے سارے چھوٹے موٹے پروجیکٹ ڈائیورٹ کر کے کینسل کر کے عطابات پہ ڈال دیا. تو میں نے ان کو بتایا یار کینسل کیوں کر رہے ہو, وہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے, اس کو ساتھ ساتھ چلاؤ گے تو کچھ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے عطابات سے بجلی جنریٹ ہو. میں نے کہا یار آپ کے ہوتے ہوئے اگر فیزیبلٹی رپورٹ یا ڈیٹیل ڈیزائن بھی فائنل ہو گئی نا, تو مجھ سے پوچھو یار کیا ہوائی باتیں کرتے ہو. اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کوئی, ان کے پاس وہ بیچارے انجینئرز بیٹھے ہوئے نا, ان کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی. بالکل صحیح بات. اور وہ سننا نہیں چاہتے ہیں. وہ جو ہم وہاں کے جو MLA تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ اس امید میں تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے 5 سال میں وہ 25 میگا واٹ سے بعد میں 32 میگا واٹ جنریٹ کر کے جائے گا. اچھا, اس خوش خیالی میں تھے. مطلب اس کے پاس پلان نہیں تھا لیکن خواب تھا. اور اس کے چکر میں وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کو کینسل کر کے ادھر ڈائیورٹ کرانے کو بات کر رہے تھے. اچھا, یہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے جیسے لوگ بات کرنے چاہیں تو ہمیں کو سنتے ہی نہیں تھے. تو ہم کیا سر پتھروں پہ مارتے. ہم نے کہا یار ہمارا تو چونکہ کام بھی نہیں ہے, ہم وزٹر ہیں, عام آدمی ہیں, عام شہری ہیں, تو ہم کیا بولیں. اب ان کا ایکسپوجر باقی میں نہیں. تو یہ سارے کا حال وہی ہے نا کہ ایک ہمارا جو ہمارا آرگنائزیشنل جو کیپیسٹی کا ایشو ہے یا انسٹیٹیوشنل. دادی جواری پالیسی انسٹیٹیوٹ تو بنایا, پتہ نہیں اس کا. اب
اس پہ مجھے نہیں آئیڈیا ان کا کیا ہے. وہ پالیسی ہی کو شاید ایڈریس کرتے ہوں گے, لیکن صرف پالیسی نہیں ہے, ایک انٹیگریٹڈ فائنینشیل. میرے خیال میں ایک بہت اسٹرانگ ادارے کی ضرورت ہے. اب یہ میرے خیال میں یہ نوبت یہاں تک آنی نہیں چاہیے. دیکھیں آپ نے ادارہ بنایا, نیگوسیشن کے لیے ٹیم آپ کے پاس ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ کی پلاننگ کرتی ہے, فائنینسز کہاں سے آئیں گے, پورا ایک اسٹریم بنا کے آپ کو دے, تو پھر تو چیزیں آسان ہے نا. پھر آپ کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں, یار دیکھو میرے پاس پلان تیار ہے, آ کے انویسٹ کرو. پلان بھی نہیں ہے, پہلے کہتے پیسے دے دو 300 میگا واٹ کے, پلان کیا ہے جی, پیسے دو پھر ہم دیکھتے. یہ تو مطلب زیادتی والی بات ہے. اور پیسے بھی کس سے مانگ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا نا, مسئلہ سارا پیسے دے گا کون ویسے. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں اچھا ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یار. ایک اور یہ ہمیں نا یہ بہت ساری چیزیں جب ہم ان پہ بات کرتے رہتے ہیں, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ڈبیٹس ڈسکشنز, انہوں نے چھوٹی سی مثال ہے, مثلا کمیونٹی بیسڈ ماڈلز بھی لوگ کہتے ہیں. کوئی احمد آباد کا ماڈل تھا, کوئی فلاں کہیں اور جگہ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ماڈل ہیں. اب یہ ایک اور ڈبیٹ ہے, اس میں ایک اور بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم بجلی پیدا کریں, فلاں کو ایکسپورٹ بھی کریں, پھر ادھر سے امپورٹ, مطلب اس طرح کے ڈبیٹس بھی. میں اس پہ بھی یہ کہوں گا نا کہ کسی کا صحیح ہونا غلط ہونا ابھی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. ہم اوپینین بنا نہیں سکتے ہیں اس وقت. وہی تو بدقسمتی ہے نا. ظاہر ہے ایک انٹرسٹ, اپنا انٹرسٹ ہے, اپنے انٹرسٹ کے اوپر آرگیومنٹس بلڈ کرتے ہیں. انٹرسٹ پہلے آتا ہے, پھر آرگیومنٹس بناتے ہیں ادھر ادھر سے کھینچ. اس سارے کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سینٹرلائزڈ پلاننگ کا کونسل موجود نہیں ہے. احمد آباد کا ماڈل میں پرسنلی آپ مجھ سے کہیں تو وہ بڑا اچھا ماڈل ہے. اس میں انہوں نے کمیونٹی نے مل کر اپنی نیڈ کو پورا کیا, نہ صرف اپنی نیڈ کو پورا کیا بلکہ اس سے بیونڈ جو علاقے کی نیڈ ہے اس کو بھی پورا کیا. تو آپ سمجھیں کہ میرے لیے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ کل کچھ بھی ہو جائے, نیشنل گریڈ کا بجلی 100 روپے کی کیوں نہ ہو, مجھے کیا فرق پڑے گا, میں تو اپنے آپ کو سیکیور کر کے بیٹھا ہوں. Exactly. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر نالے میں ہر گاؤں اپنا حساب سے ایسا بناتا جائے گا, تو کیا یہ اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں پھر ان کا رول ختم ہونا چاہیے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیکیداروں کا کیا ہوگا, وہ تو وہ مسئلہ نہیں, وہ چلیں وہ ایک الگ ڈائریکشن کی گفتگو ہے. لیکن چونکہ اب کیا عطابات والے اپنی بجلی خود بنائیں, ہنزا والے جو ہے وہ کے ایف سے بنوائیں, نگر والے کسی اور سے بنوائیں, تو پھر یہ ڈپارٹمنٹس کہاں کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیے ڈپارٹمنٹ کا ہونا انیویٹیبل تو نہیں ہے نا یار. یہ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا تو ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ چونکہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ بجلی انفراسٹرکچر, یہ جنریشنز کا ایشو ہوتا ہے. اور ہم یہ بجلی صرف بلب نہیں ہے نا, ریسورسز ہیں, اور ہم جیسے انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے. اور ہم چونکہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کرنا ہوگا, اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس کے اوپر اڈاپٹیشن ہے, ٹرانزیشن بہت ضروری ہے. ہم ایک سٹیج پہ آپ یہ دیکھیں نا, میں ہائیڈرو پاور کا ڈیسپریٹ ہائیڈرو پاور کا فالوور نہیں ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے ہائیڈرو پاور کے ساتھ بہت سارے ایشوز بھی ہیں. ہم کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ہائیڈرو پاور, ہم دریاؤں کو فری فلوئنگ رہنے دیں, اور اس میں ایک پوری لائف رہتی ہے. ایٹ لیسٹ چند دریاؤں کو جہاں بہت اچھی لائف رہتی ہے, غزر جیسے دریا, بایو ڈائیورسٹی اس کو ہم ان کے نام پہ کر دیں, اور کئی ایسے دریا جہاں پر رچ ہیں ان کو رہنے دیں, اور کچھ ایسے دریا جہاں شاید کچھ نہ ان کو بنائے. تو ہمیں اور چیزوں کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان ساری چیزوں پہ سیریسلی گفتگو کریں. جی. اور یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, ہمیں کسی سرکار کو اس سارے کو پلان کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا کے کرنا ہوگا جو یہ ساری پلاننگ. یہ کب بنائیں گے ویسے, امید ہے کوئی یہ کسی دیکھیں کب بنائیں گے؟ یہ جب بنائیں گے جب ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی اسٹیج پہ تو یہ صورتحال ہے کہ پہلے اسٹیج پہ وہ سمجھے تو صحیح انٹیگریٹڈ طریقے سے, پھر دوسرے اسٹیج پہ پبلک کو ایک ڈیمانڈ کریٹ کرنا ہوگا کہ اس کی ضرورت ہے, پھر ایک پولیٹیکل ڈسکورس بنے گا, پھر ہی جا کے بنے گا. آپ کو پتہ نہیں خود بخود کچھ بھی نہیں بنتا جب تک لوگوں کی پھر ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا, بہت ضروری, سول سوسائٹی کو بالکل ایجوکیٹ کرنا ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کو, بالکل پولیٹیکل گروپس کو, بالکل, کہ وہ ایک غیر ضروری انٹینگل ڈبیٹ میں پھنسنے کے بجائے بالکل تو ایک ایسی اسٹریٹ فارورڈ سمپل ڈبیٹ رکھیں. بھائی ہمارے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ دے دیں ہمیں. بالکل پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا یار, آئے بیٹھے, کیونکہ دس از ایکسیس ٹو انرجی از اے پولیٹیکل ایشو. بالکل ناؤ لوگوں کی بیسک رائٹ کا ایشو ہے, یہ بیسک رائٹ کا ایشو, ایکسیس ٹو
بیسک رائٹ از ون آف دی بیسک رائٹس ناؤ. لیکن اب اس کے لیے دیکھیں پھر وہی بات ہے, میں آپ تو نہیں کر سکتے ہیں. اس کی جو کانسٹیچوئنسی بنتی وہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل پارٹیز, گروپس جو چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے مسئلے حل ہوں, تو ان کو اپنے پرائیورٹی میں اس ڈبیٹ کو اسی پیراہے میں سمپل طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ بحث اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اپنے خیال بتا رہے ہیں, لیکن اور باتیں اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں, اور لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور گفتگو سے شروع کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, سوسائٹی تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو یہ ویسے یہ بڑا اس نوٹ پہ آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں, لیکن یہ ایک انیشیل ڈبیٹ کیا ہے, ہم مزید کریں گے اس پہ. میرے خیال میں اس کی مزید تہیں بہت ساری لیئرز ہیں, اس پہ ہر لیئر پہ بات ہونی چاہیے. یہ تو بہت بڑا اہم معاملہ ہے. تو آج تو کافی سمپلیفیکیشن ہو گئی, امید ہے کہ لوگوں کو اس پہ مواد ملے گا. تو آپ نے تو اپنا سر ٹکرایا, انرجی پالیسی بنا کے مجھے پتہ ہے کہاں کہاں گھومتے رہے, لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کیا. لیکن میں انرجی پالیسی پہ بات بتاؤں, ایک سوال یہ رہ گیا شاید, یہ انرجی پالیسی والا. کچھ پروونسز نے بہت بڑھ چڑھ کے اپنی پالیسیز بنائی بھی تھیں. اب فیڈرل گورنمنٹ ان پالیسیز کو نہیں آن کرتا ہے, اب اپنی پالیسیز بناتا ہے, تو وہ ساری بیکار ہو گئی ہیں, وہ اچھا وہ اپڈیٹ ہو گئی. تو اب ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب پالیسی کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ انویسٹر کے لیے چاہیے ہوتی, جی اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی. اس کا صرف یہ کام ہے. دو کنفیوز کرتے ہیں ہم بعض دفعہ نا, پالیسی ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کیسے پروٹیکٹ کریں, ایک پالیسی ہوتا ہے ہر چیز کا مسئلے کا حل ہم ڈھونڈتے ہیں. ایسا نہیں, جو پاور سیکٹر کی پالیسی جو ہمارے یہاں 94 سے اب تک بن رہی ہے, وہ انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, وہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آؤ ہمارے پاس انویسٹ کرو, ہماری یہ سیکورٹی دیں گے آپ کو, یہ موڈ ہوگا, ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے. دس از پالیسی پاور سیکٹر, ایک فارمل طریقہ. اب چونکہ پروونسز کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ملا کہ انویسٹر کو لائیں, تو اس لیے اب فیڈرل کے پاس یہ سارا ہے آج تک. تو یہاں کے آستانے پہ دھرنا دینے والی بات ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور کوئی حل تو نہیں. لیکن دھرنا دینے سے پہلے ڈیمانڈ پوری سمجھے, ڈیمانڈ سمجھنے کی ضرورت, اپنی ڈیمانڈ سمجھے. جو دھرنا دیتے ان کو سمجھنا چاہیے کہ جن کے پاس دھرنا دینے جا رہے ہیں نا, وہ بہت تیز ہیں, وہ بھی یہ ٹیکنیکل باتوں پہ ڈال کے ان کو یہی کرتے ہیں آج تک. جب آپ جاتے ہو یہی ٹیکنیکل باتیں بتا کے بندے کو فارغ کر دیتے ہیں. اس لیے اپنی ڈیمانڈ کو فرم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی ڈیمانڈ. ایگزیکٹلی. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم ڈیمانڈ سمجھیں گے اور اپنی جو بات ہے انرجی کے حوالے سے خاص کر اس کو بہتر انداز میں ان فورمز پہ رکھیں گے, خاص کر پولیٹیکل پارٹیز, سول سوسائٹی, منسٹرز, پالیسی میکر, ہر ایک کو ایک بہتر طریقے سے اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے. جہاں سے بہت شکریہ یار, بڑا زبردست. Most welcome sir, thank you so much. Thank you for having me here. I hope this works. Absolutely, it will be wonderful to see that people, لوگوں کو تو ایک خدمت ہے نا یار. نہیں بالکل سر, یہ بالکل یہ پیور پرسنل اوپینین ہے میرا, اور یہ اپنا پرسنل which is good, I mean insightful ہے. اور یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس سیکٹر میں, تو وہ بڑے زبردست انداز میں آپ نے پیش کی ہے. We hope that it will be a wonderful beginning to rethink about energy. Thank you.